بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حمام میں گر گیا، میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ کافی سوج گیا، بڑی تکلیف تھی۔ رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب نظر آ رہا ہے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد تو کافور ہو ہی چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ ورم یعنی سوجن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کا عطا کردہ ایک مدنی پھول لکھ لیں، اگر کوئی اصول یا طریقہ کار سمجھ میں نہ آئے تو صرف انہی سے رجوع کیا جائے جنہوں نے وہ اصول وغیرہ وضع کیا ہو۔ خبردار، کسی اندھے، گونگے اور بہرے تو کیا، پتھر کے آگے بھی تنظیمی پالیسیوں پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کسی کی تنظیمی خطا کا دوسروں کے آگے تذکرہ کرنے سے، کسی کی تنظیمی خطا کا دوسروں کے آگے تذکرہ کرنے سے اکثر غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں اور طرح طرح کے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس میں ہے دونوں جہانوں کی بھلائیوں پر مبنی مدنی پھول، اور پھر شکایت کرنے، مشورہ دینے کا مفید طریقہ، پھر اسی میں ہے 10,000 درہم سے بھی قیمتی بات۔ 10,000 درہم سے بھی قیمتی بات، وہ بتا دو کسی جمع کروائیں گے؟ سبحان اللہ، 10,000 درہم۔ چلو عمل کی ابھی سے نیت کر لیں، سن لیں۔ کسی دانا عقل مند شخص نے اپنے رفیق یعنی ساتھی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے 2 اشعار نہ سناؤں جو 10,000 درہم سے بھی بہتر ہیں؟ تو رفیق نے کہا وہ اشعار کون سے ہیں؟ دانا شخص نے جو عربی اشعار پڑھے ان کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں کہ رات کے وقت گفتگو کرو
تو اپنی آواز پست یعنی دھیمی رکھو، اور دن کے وقت بولنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا کرو، کیونکہ بات اچھی ہو یا بری جب منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ باپا اس مدنی پھول میں یہ تو لکھا نہیں کہ 10,000 درہم کہاں سے ملیں گے۔ یہ مبالغہ ہے کہ یہ بات قیمتی ہے، ورنہ 10,000 بھی کیا انمول ہے یہ باتیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں بھائی، یہ رات کو دھیمی کیوں، اس کی کوئی وضاحت کرے گا؟ رات کو دھیمی اور دن کو ادھر ادھر دیکھ لو۔ رات کو دھیمی کیوں بابا؟ آپ نے اشعار دیا نا، یہ اشارہ نہیں دیا، اشارہ نہیں دیا، اشعار دیا آپ نے۔ کسوٹی مدنی کسوٹی، رات کو دھیمی کیوں اور دن کو ادھر ادھر دیکھنا کیوں؟ جی باپا آپ نے تو بابا نیندیں یہ اڑا دی بتائیں، یہ جملہ بول کیا کے۔ بتا دیں؟ نہیں، اس وقت میں راز کی بات دھیمی دھیمی بولوں مائک ہٹا کر تو چلے نا؟ باپا آپ دھیمی بولے، ہم دھیمی بھی سننے ہے کی تو کوشش رات، کریں یہ تو گے۔ کنفرم ہے۔ یہ کچھ بتا رہے ہیں بابا۔ رات کو دھیمی اس وجہ سے کہ رات کو اگر ہم پست سے پست بات یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات اور آہستہ آواز میں بھی کریں گے، کیونکہ رات کو ایک سناٹا چھایا آتا ہے، وہ تمام لوگ سن لیں گے۔ اور دن کو اس وجہ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھنے، کیونکہ دن میں تمام لوگ یعنی اگر بولتے ہیں ہم تمام لوگ سنتے ہیں، تو ادھر ادھر دیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم یعنی اپنے سامنے ان کو بات پہنچا پائیں گے صحیح طرح۔ کون متفق ہے ان کی بات سے کہ گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دوں؟ باپا مل گئے، ووٹ مل گئے باپا۔ ایک ووٹ ہے، اس کو بھی پکڑ لو، نہیں باپا کہیں ہیں، 1 2 3 4 سب کو گرفتار کر لو۔ ارے باپا جان، جو آپ نے سلام نہیں کیا آپ نے میرے کو، دیکھو یار سوری، مائک ہاتھ میں نا، تو مائک جو بھی لیتا میں نے دیکھا تھا سلام کرتے تھے، آپ آج ڈر گئے تھوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ باپا، وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، جو رات کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو قریب کے یعنی قریب سوئے بھی ہوں گے، اگر سوئے نہیں ہیں تو شاید کوئی آپ کی طرف کان لگائے نہ ہو، یہ آپ کی آواز پھیلے گی تو پھیلنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ جس سے کریں اس کے کان تک ہی محدود رہے۔ اور صبح کے وقت جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے، اگر چہل پہل میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے، رات کو کوئی آپ کے گھر کے قریب آئے گا نہیں، پہلی تو بات تو یہ ہے کہ اس لیے کہ رات ہے کوئی محسوس کرے گا، لیکن دن کے وقت کوئی آپ کے گھر سے قریب سے گزر سکتا ہے۔ اس وقت رات ہے یا دن ہے؟ صبح دن، اس وقت کیا ہے؟ اب دن ہے، بتیاں زیادہ جل رہی ہیں۔ رات کو بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ نہیں ہو سکتی، اس وقت دن ہے۔ یعنی اگر میں بولوں کہ بھائی آج مطلب آپ یہاں میرے پاس 9 بجے آ جانا سب، تو کیا یہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آئیں گے، ایک کا دکھا آئیں گے بس، وہ تو وقت بتائے گا کہ کون آتا ہے۔ تو یہ کہ پھر وہ اس وقت دھیمی کریں یا ادھر ادھر دیکھ کے کریں، یا ابھی دھیمی کریں یا ادھر ادھر دیکھ کے کریں، کیا کرنا چاہیے؟ باپا جو یہ لکھا گیا ہے نا، اور جس نے لکھا اور جس نے بیان کیا، یعنی لکھا انہوں نے، بیان آپ نے کیا، باپا اس میں حکمتیں ہیں، اور حکمت جو ہے نا وہ پوشیدہ ہوتی ہے، اور جو پوشیدہ چیز ہوتی ہے وہ ہر وقت جو ہے نا بیان نہیں کی جاتی باپا۔ پوشیدہ ہے تو پھر اس کو ظاہر کرنے کا گرفتاری فائدہ معاف کیا؟ کر دو یار، کہ انہوں نے خود حکمت کی بات کر دی ہے۔ باپا یہ تو پوشیدہ بات ہے، یہ وقفے مدینہ ہونے چاہیے باپا، یہ بہت سمجھدار ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، لے لو جی لے لوں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ آہستہ سمجھ کے یہ بھی پوشیدہ ہے۔ ان سے سن لیتے ہیں، چھوٹے بننے سے آپ بیان کرتے ہیں، شاید یہ ہو سکتا ہے بڑوں کو ہرا دے۔ بھائی یہ ذہنی آزمائش نہیں ہے؟ ہاں ذہنی آزمائش ہی تو ہے یار، یہ اس سے بھی پاورفل ہے ذہنی آزمائش، اس میں تو ان کو بتایا جاتا ہے پہلے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا رات میں دھیمی اس وجہ سے کہ رات میں آواز سناٹے میں پھیلتی ہے، تیز پھیل جاتی ہے بات۔ جی یہ آپ اتفاق ہیں اس سے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے آپ متفق ہیں؟ اچھا، تو یہ انہوں نے جو پہلے بات کی تو یہ وہی تو بات ہے، فرق تو نہ ہوا اس میں؟ باپا ان کو بھی تو کوئی سزا وغیرہ، کوئی قید، کوئی بیڑیاں کچھ ڈالا جا کی سکتا سزا ہے؟ ان کو، گھر درس کی گھر سزا۔ درس۔ کھوکھلا دماغ ہمارا کھوکھلا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اس کی وجہ سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ رات کو اگر کوئی آس پاس آپ کے کوئی بندہ ہوگا تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، اگر کوئی ہے بھی تو وہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے جو ہے وہ بات آہستہ کی جائے، اور دن کو چونکہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ہوں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے، لہذا دن کو آگے پیچھے دیکھ کے بات. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. میرے ذہن میں یہی اس کا مطلب تھا. یہ اب میں تھوڑی اور جو سمجھا تھا میں اس کو اور وضاحت کر دوں کہ ان دنوں یہ جگمگ نہیں ہوتا تھا. یہ ہے احیاء العلوم کی غالباً احیاء العلوم. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کوئی بتائے گا کون سی صدی میں تھے؟ یہ منا بتائے گا، چھوٹا منا. آپ بتائیے. 6 صدی. پکڑ لو، سپاہیوں گرفتار کر لو. باپا 2 گھر درس، 2 درس روز کے. 2 درس، ایک گھر کا. میں ذرا چھوٹے پہ شفقت کر دوں تو آپ نے یار گڑبڑ کر دی یار. ہائے ہائے ہائے. باپا بڑوں کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے. اب تو بڑے بھی ڈر گئے کہ ہم بھی پکڑے جائیں گے کہیں. امام غزالی جن کا روز تذکرہ سنتے ہیں. باپا ابھی بھی ہاتھ کھڑے ہیں. میدان صاف ہے. نہیں باپا ہاتھ کھڑے. باپا سزائیں بھی ہوں گرفتاریاں گی. پیش کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے ہوتی ہیں کیا؟ 2 درس شروع ہیں. چلو بھائی چلیے آپ فرمائیے زور سے. جواب درست ہے. 5ویں صدی ہجری کے مجدد امام غزالی کو کہا گیا ہے. اچھا آپ وہ اوڑھتے ہیں اپنے سربند شریف سنت شروع کریں. چلو یہ جب تیل لگائیں تو اس کو سربند باندھنا سنت ہے. کپڑا ان کو مدنی نعت خوان کو بھی ملے گا. آپ یہ پھر اوڑا کرنا جب تیل لگائیں تو یہ باندھ دیا کریں. یہ دیکھو میں نے بھی یہ اوڑا ہوا ہے نا. باپا اپنے بغیر فیس کے دکھا دیا باپا اپنا سربند. تو یہ ان دنوں دراصل روشنی نہیں ہوتی تھی ان دنوں، تو اس لیے وہ رات کی یہاں مثال دی گئی کہ رات کے وقت دھیمی آواز سے کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موجود ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو اور وہ کہیں تمہاری بات سن نہ جائے. اس لیے رات کو دھیمی، تو اتنی دھیمی کہ کوئی سن نہ پائے اگر ہو تو. اور دن کو اس لیے دیکھ لیا کرو کہ کوئی سن تو نہیں رہا تو پھر آدمی بلا تکلف بات کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جیسے آپ جمع ہیں نا، یہ دن کے حکم میں اس شعر کے مطابق کہ ابھی آپ لوگ موجود ہیں، وہ دن کا سما ہے. تو ان دنوں چراغ بہت کم ہوتے. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اطہر میں چراغ نہیں ہوتا تھا رات کو. اور غار حرا میں جو عبادت ہوئی وہ بھی بغیر چراغ. یہ یہاں رات سے مراد وہی اندھیرا ہے. ماشاءاللہ. نہیں آپ صحیح پہنچے تھے کہ رات کو کوئی سن لے گا، مگر وہی کہ اجالے اور اندھیرے کی یہاں مطلب ترکیب ہے. آواز گونجتی ہے دور تک پہنچتی ہے، تو یہ تعویلیں جو ہے نا مضبوط نہیں ہیں. تو اب یہ بزرگوں کے کلام سمجھتے نہیں ہیں تو یہ کیسے ہوگا یار. چلو حدیث پاک میں تو ہم اپنی طرف سے واقعی ان کی شروعات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ شعر تھا ایک کسی دانا کا. یہ اس لیے اس کی شروعات میں نے بھی اٹکل سے ہی اس کو سمجھا کہ یہ مراد ہونی چاہیے. تو یہ میری مراد سے با مراد ہو گئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پاپا ہمیں بھی مدنی مذاکروں میں آنے کی اجازت دے دیں، ہم یہ باتیں سمجھ لیں، ہم بھی بامراد ہو جائیں. مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے انشاءاللہ وہ باتیں سیکھیں گے کہ جو کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی. بہت ساری اب یہ اس میں کتاب میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے نا اس شعر کی. اب وہ وضاحت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی وضاحت فرماتے ہیں تو ہماری وضاحت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسی وضاحت فرماتے ہیں. لیکن کتاب بھی پھر اتنی بڑی ہو جاتی نا، پڑھتا ہوں ہر بات کی وضاحت کرتے ہیں. بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت کی حاجت ہے، مگر یہ کہ جو عاقل ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اگر علم دین حاصل کرتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ شرح صدر ہوتا رہے گا. شرح صدر سمجھتے ہیں؟
बापा ये सदर सब नहीं के समझते। मकाम पर होगा या अकबर रोड पर होगा, कहाँ होगा बापा ये जाकर? सदर तो हमारा यहाँ है, अकबर रोड वहाँ है। अकबर रोड भी करीब में, ये अकबर रोड वाले हैं बापा, साथ बैठे हैं। ये समझते हैं ना, नारो पची सरबंद बंदियों को अपनो, अगर सही बोलना था। सीना खुल जवाब दुरुस्त है, बंदियों को अपनो बंदना इंशाअल्लाह। ये तेल जब जब डाले हर वक्त भले नहीं। बाबा 2 दर्स की भी कोई मदनी सजा बाबा मिल जाए? 2 दर्स की मदनी फीस, सुभान अल्लाह, एक मस्जिद में एक घर में इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, देखो बच्चे ने बता दिया, बहुत सुन हाथ नहीं उठाया था। नहीं, ये मदनी मुज़ाकरे में बहुत आते हैं। मदनी मुज़ाकरे में आने से इंशाअल्लाह सीना खुलेगा, आदमी डर के उठा दे, गिरफ्तारी ना हो जाए। मगर नींद उड़ाने के ये नुस्खे भी तो है ना, दिमाग कसने जाते होंगे तो नींद नस जाती होगी। पापा कईयों की नींद उड़ गई होगी, किस किस की नींद उड़ी भाई? ये तो इकरार हो गया कि हम सब नींद में थे। पहले चीज अभी उड़ी ना, पहले पूछा था तो कोई हाथ नहीं उठाया था। यूं यूं कर रहे थे ले बेचारे, आंखों में खुमार नींद का, और बेचारे यूं कर रहे थे। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा चांद, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अत्तारी है और मैं जामियतुल मदीना फैज़ान ओकाड़वी में दूसरे दर्जे का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये था कि फ़र्ज़ नमाज को तर्क करने की भी कोई सूरतें हैं, और दूसरा ये है कि जिसकी पीछे की कज़ा नमाज बाकी हो तो क्या उसकी नफिल अदा ही नहीं होगी? और मदनी काफ़िलों में देखा गया है कि अक्सर है ना, ऐसा होता है कि जो अमीर काफ़िला होता है वो बताते भी हैं कि ना मेरी पिछली कज़ा नमाज बाकी हैं, मगर फिर भी वो नफिल नमाज़ों की तहज्जुद वगैरह की जमात करवा रहे होते हैं। तो यह क्या करवाना सही है? और अगर वो करवा रहे हैं तो पीछे जो मुक्तदी हैं उनकी नमाज हो जाएगी नहीं होगी? आप मेमन भाई हैं क्या? जी। आपका उर्दू लहजा मेमनी टाइप का है। ये नफिल लफ्ज नहीं है, नफल, फा पर फा साकिन है ना, जज्म आएगा, नफल। ये जबान पे चढ़ा हुआ नफिल तो शायद जल्दी टलेगा नहीं है। नफिल, फिक्र, जिक्र, ये सब गलत है। मतलब नमाज, बहुत सारे तलफ़ुज़ बहुत गलत हमारे यहाँ तलफ़ुज़ राइज है। और ज़बान कबल, माँ कबल, या साथ ही पढ़ा था माँ कबल, माँ कबल थोड़ी है, माँ कबल, माँ बाद, इनको साकिन पढ़ेंगे, माँ बाद बोलेंगे, तो यहाँ भी माँ कबल। हाँ, नहीं करते ये, और बाज़ औक़ात माना बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं, वरना मोहम्मल तो हो ही जाते होंगे। मोहम्मल यानी जिसके कुछ माना ना बनते हो। नमाज फ़र्ज जिसकी क़ज़ा हो उसके नफल होते ही नहीं हैं, इसमें कलाम है। बल्कि उस वक्त के जो नफल है ना, जैसे कि तहज्जुद, ये जिस रात की निकल गई अब वो पलट कर क़यामत तक आएगी ही नहीं, तो गई। तो जिस पर नमाज़ें क़ज़ा बाकी हैं वो तहज्जुद पढ़ सकता है, इशराक, चाश्त, अवाबिन पढ़ सकता है। सुन्नत गैर मुअक्कदा यानी असर और इशा की सुन्नत क़बलिया पढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है, जमाअत भी करा सकता है अगर जमाअत का अहल है। बाकी नवाफिल जो हैं ये इसकी जगह इसको चाहिए कि ये क़ज़ा करे। आया ये होते या नहीं होते, इसमें कलाम है। वैसे ये भी है कि मुअल्लक़ रहते हैं, बातिल नहीं होते, मुअल्लक़ रहते हैं कि जब इसके फ़र्ज़ पूरे हो जाएंगे तो अब ये कबूल कर लिए जाएंगे। एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ताला की रहमत से वो फरमाएगा कि फ़र्ज़ की कमी है, फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे के नफल हैं कि नहीं, हालांकि खुद जानता है कि हैं या नहीं है, सब पता है रब को। तो वो नफल होंगे तो वो अल्लाह अपनी रहमत से चाहेगा तो नफलों को फ़र्ज़ के बदले
شمار فرما لے گا. اس طرح کے کہ ملی جلی یہ ہیں کچھ مضامین احادیث مبارکہ میں. مگر وہ نفلوں کی تو روایتیں وہ ہیں کہ اپنے تہجد اور یہ تو پڑھنے چاہیے, قضا بھی جلدی جلدی کر لینی چاہیے. فرض قضا کرنا جب جائز ہو جائے, یہ تو جہاد میں قضا ہوئی ہے نمازیں تو. جنائی کے لیے کہ جان کا خطرہ ہو, اس کی یا بچے کی, عورت کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو کہ نماز پڑھے گی تو وہ بچہ مارا جائے گا. اور جنائی آئیے, جنائی بھی تو یار نہیں سمجھیں گے. ہو از جنائی؟ باپا یہ کون سا پہلوان ہوتا ہے؟ سب کو نہیں پتا جنائی. سوچ کے ہاں پھر مثلا گرفتاری عمل میں آ جائے. دائی کو بولتے ہیں. دائی, دوائی, دائی, بھائی پکڑنا اس کو, گرفتاری. باپا انہوں نے تو میڈیکل اسٹور ہی نہیں بتایا, دائی بھائی بتا ایک گرفتاری کی فیور میں دیکھو آپ کو, ہاں نہیں اچھی گرفتاری, پکڑ لوں. ہاں بھائی کون کون ان کی تصدیق کرتا ہے کہ جنائی مانے دائی فیور میں نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح, اس نے دائی بول دیا یار, آپ بتائیے صحیح ہے یا غوث پاک نہیں؟ ابھی دیکھو ایسا کچھ ہونا جائے. اور کوئی بھائی نہ جو تائید میں نہیں ہے وہ بولے کہ جنائی کے معنی کیا ہے. انگلش کے لفظ میں ڈیلیوری اور اردو کے طرف میں ولادت کا وقت. ولادت کا وقت, ولادت یعنی جب ہو رہی ہو. اچھا پکڑ لو, گرفتار کر لو. چلو جان کی حفاظت کرنا جنائی کے معنی. غلط ان بتایا تینوں ہے کہ جوابات سے جو متفق نہیں ہے ہاں وہ ہاتھ کھڑا کرے. وہ کوئی اپنی منطق بیان فرمائے. جنائی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس سے جان جانے کا خوف. مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. جنائی وہ جس سے جان جانے کا خطرہ ہو, ایسے شخص جس سے جو مار دے گا, یعنی خود اس اپنی جان کا خطرہ ہو, جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو وہ جان سے جنائی. کیا جان میں بات. جان آئی. بھائی یہ چار جوابات سے کوئی متفق جو نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے, کہ کوئی پانچواں ہے. باپا ابھی بھی ہاتھ کھڑے ہو رہے جو چار جوابات سے متفق نہیں ہے. اچھا ایسا کوئی ہے؟ 5-6 ہے باپا. چلو بھائی آپ بھی متفق نہیں ہیں چاروں سے. آ جاؤ بھائی. میں اٹلی سے آیا ہوں 3 دن کے قافلے کے لیے یہاں پہ. صدقڑے جامع چاروں سے متفق نہیں ہے تو پھر دیکھیے. جنائی اس کو کہتے ہیں جس عورت کا بچہ ہونے والا ہو. مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. باپا چھٹا نام بتانے کے لیے آ گئے. 5 ریجیکٹ, 1 2 3 4 5 6 7 8. جنائی جننے والی کو کہتے ہیں. گرفتار کر لو مدنی سپاہیوں. یہ ان کو 2 درس روز کے. باپا یہ گائنی انہوں نے کہا, انہوں نے کیا کہا؟ انگلش میں گائنی کہتے ہیں. کائنی. واٹ از کائنی؟ آئی ڈونٹ نو. کائنی بچہ جنوانے والی. اچھا کائنی. تو آپ کو انگریز کا سایہ کب پڑا تھا؟ گائنی اسی شعبے کا نام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا ایک عورت ہوتی ہے جو حاملہ ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو دوسری عورت ہوتی ہے بچہ جنواتی ہے, اس کو جنائی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ کوئی اتفاق کرے گا؟ جواب درست ہے. اسی طرح سب سے پہلے انہی کا جواب درست تھا. دائی, اس کو مڈ وائف بھی بولتے ہیں. یہ پہلے تو یہ دونوں انہوں نے صحیح جواب دیا نا, اور کسی نے صحیح جواب نہیں دیا میرے خیال ہے. 2 نے یا 3 نے دائی کا, ایک نے وہ بچے کو جنانے والی, یہ دونوں نے درست جواب دیا. تو بھلے مدنی فیس کے ساتھ تحفہ لے سکتے ہیں. مدنی فیس کیا لیں گے باپا آپ؟ اور یہ جو دے دیں باپا. یہ جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق قافلے میں سفر کریں گے, آدھی پنڈلی کرتا ہو جائے, کوئی سفید چادر ہو جائے. آپ کا بھی منشا یہی تھا نا, جنانے والی. دونوں پہ شک پڑتا ہے کہ یہ ہوں گے رنگین شاہ. ماما لگاتے ہوئے تھوڑا عجیب کیا سا کرنا لگتا پڑتا ہے؟ دیکھیں اگر وہ کام ہی 2 نمبر کا ہے تو اس کی وضاحت نہیں کرنا. اگر کام 12 نمبر کا ہے تو پھر امامہ شریف پہننے میں کیا رہے. 2 نمبر کا کام ہے کہ امامہ تو وہ سنت ہے کہ جو نہیں پہنے گا گناہگار نہیں ہے. وہ 2 نمبر کا کام جو میرا اشارہ ہے
وہ تو ہے ہی ناجائز. تو اس کو تو وہ تو قابل ترک ہے سر. تو فوراً پیشتر سانس بعد میں لے, پہلے توبہ کرے اس سے. میں پوچھوں گا نہیں آپ سے. کام 12 نمبر ہی ہے. 12 نمبر ہے. امامہ 12ویں والے کی سنت سجا لینی چاہیے. نہیں, یہ پھر جھجک جو ہے نا آپ کے نفس کی ہوگی, جبکہ اگر کوئی جس کے آپ ماتے ہیں تو وہ منع نہیں کرتا. پھر نفس کی وہاں سے تو کوئی پابندی نہیں ہے. جی, وہاں سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, صرف نفس. پاپا وہاں کا ماحول ایسا ہے نا کہ امامہ لگائیں گے تو پھر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ نہیں, انگلیاں اٹھائیں گے نا, مکہ تو نہیں اٹھائیں گے نا. میرے چاند میں نے ان دنوں داڑھی رکھی ہے الحمدللہ کہ مجھ پر اور راجا جی کے نعرے لگتے تھے, لیکن میں نے تو داڑھی نہیں منڈائی کہ یار ماحول ایسا گندا ہے. میں نہیں, میں تو اس وقت یعنی کہ شاید انہی دنوں میں نے کہا ہوگا کہ یار مرد وہ نہیں جو اس بگڑے ہوئے معاشرے کے پیچھے چلے, مرد وہ ہے کہ معاشرہ جس کے پیچھے چلے. تو یار ہم مطلب یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ماحول نہیں ہے, جبکہ آپ باب المدینہ میں, یار یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور ہم تو غیر مسلموں کی جہاں اکثریت ہے نا. ایک بار بعض فلسطینیوں نے مجھے گھیرا, غالباً فلسطینی تھے, ایک ملک میں مسلمان تھے. وہ تعجب کر رہے تھے یہ تم نے کیا مطلب لپیٹ لیا. تو ہم نے بتایا کہ سنت ہے, اور تو دوسرا کوئی ان میں سمجھدار لگ رہا تھا, اس نے اس کو یوں کیا گیا. تو اس طرح مطلب یہ تو یا یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں. مجھے یہاں تک تجربہ ہوا ہے کہ بغداد شریف میں بھی ہمارے سر پہ امام ہوتا تھا الحمدللہ. کسی دور میں جب حاضری ہوئی تھی تو وہاں بھی پوچھتے تھے حل انتم مسلمون, یا تم مسلمانوں میں سے ہو, یا تم کیا مسلم ہو. یہ اہلیت دیکھ کر. تو عراق آج جو معاذ اللہ دشمنوں کا غلبہ ہو گیا نا, تو وہاں کے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلامی انداز ہے, پتہ ہی نہیں تھا. وہاں امام بھی داڑھی منڈے, سب داڑھی منڈے ہوتے ہوں. داڑھی والا وہاں ایک ہی مجھے ملا تھا جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار شریف میں حاضری دی تھی. تو باہر نکلے غالباً تب ایک پوری داڑھی تھی. اس نے عربی میں کچھ اس طرح بولا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کے مزار کی تم زیارت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں لے چلوں. تو ہم نے تو گئے اسی کام کے لیے تھے. پھر ہم نے ہاں کہا, وہ لے گئے ہم کو. ایک بوسیدہ سا دروازہ, واقعی پرانا کوئی دروازہ, اس نے کھولا, اس کے چابی تھی, کھولا, اور ایک اندر قبر شریف بنی ہوئی تھی, چادر ڈلی ہوئی تھی, مگر وہاں کوئی ایسی چمک دمک ظاہری اور رونقیں اور نہیں تھی. تو اس طرح کا مزار شریف اس نے دکھایا اور بولا یہ ان کے والد صاحب کا مزار خواجہ غریب نواز کے. تو وہ ایک ہی داڑھی والا جو عربی بولتا تھا وہ پوری داڑھی والا میں نے دیکھا عراق شریف میں. عراق شریف میں بھی کہہ سکتے ہیں. بغداد شریف کے علاوہ ہم موصل شریف بھی گئے تھے, باقوبہ شریف بھی گئے تھے, چند مقامات پر گئے تھے, کربلا شریف حاضر ہوئے تھے, نجف اشرف حاضر ہوئے تھے. داڑھی والا, پوری داڑھی والا مسلمان. ٹھیک ہے, پاکستانی ہندوستانیوں کی بات نہیں کر رہا میں, عربوں کی بات کر رہا ہوں. داڑھی نہیں نہ یہاں رکھتے نہ اور کہیں. داڑھی اب رکھتے بھی تو اتنی پوری داڑھی کا عربوں میں رواج تقریباً اس وقت ناپید کیا بالکل, یعنی کہ نایاب ہے, نایاب سا ہے, کوئی ہزاروں لاکھوں میں رکھتا ہوگا. تو اب ایسی صورت میں ہم نے تو داڑھی رکھی نا. یہاں تک کہ مدینہ شریف میں سن 80 میں مجھے پکڑ کے, مطلب میں سبز گنبد شریف کو دیکھ کر, زیارت کے پہلی میری رات تھی, اور میں یوں دیر سے رات کو یوں پیدل چل رہا تھا, آ رہا تھا, جا رہا تھا, زیارت کر رہا تھا سبز گنبد کی. رات کافی ہو گئی تھی. تو پولیس نے مجھے بلایا, 2 پولیس والے تھے, تو بلایا مجھے اور مجھے پکڑا, اور دوسرا جو اس کے پاس اونگ رہا تھا کہ رات بہت ہو گئی تھی, اس کو ماری اس نے ٹھوکر, قم. تو وہ اسٹین گن لے کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی شکار پکڑ لیا, اور مجھے اس نے یوں کھینچا, اے شاہجہاں یہ کیا ہے. میں نے کہا سنت ہے. تو پھر یہ زلفیں میری تھیں ان دنوں, زلفیں کھینچی, یعنی یوں مطلب اے شاہجہاں, میں نے یہ بھی سنت ہے. اللہ یہ کوئی سنت نہیں ہے. اور پھر ان لوگوں نے کوٹھڑی ایک تھی وہاں
مسجد نبی شریف کے ساتھ ہی وہ دروازہ اس نے لاک کھولا اس کا اور مجھے کہتا ہے ادخل اندر جاؤ. تو وہاں وہ لوگ بھی عام طور پہ گرامر عربی وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور قم کو بھی گم بولتے ہیں, گم گم. ہاں تو وہ مطلب اب میری حالت خراب, مجھے پیشاب کی شدت تھی, ٹینشن میں ویسے ہی بڑھ جاتا ہے پیشاب سمجھے, اور میرے کو شدت سے پیشاب کا خیال ہوا اور یہ بولتا تھا اندر جا. ہاں مجھے یہ کہا کہ تمہارا پاسپورٹ ہے, فین جواز, پاسپورٹ کو جواز بولتے, پاسپورٹ بھی نہیں تھا میرے پاس. اگلے سال وہ حادثہ ہوا تھا جو حرم شریف مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا اور کافی لوگ شہید ہوئے تھے. جنازوں میں وہ لے آئے تھے اٹھا کے اسلحہ, اور پھر وہ پکڑے گئے تھے اور ان کو مرتد قرار دے کر مار ڈالا تھا ان لوگوں نے. وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے تھے. اب میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا. اس وقت سے یہ داڑھی والوں سے کھٹکا کھاتے تھے. وہ واقعہ ہوا تھا 78 میں غالباً یا 79 میں, اور میں گیا تھا 80 میں. 1 سال 2 سال پرانا, شاید 1 آدھ سال پرانا وہ واقعہ تھا, تازہ تازہ. اب بولا اندر جاؤ, پاسپورٹ بھی نہیں میرے پاس. میرا انداز مشکوک کہ میں یہ سبز گنبد کی طرف سیدھا بڑھتا پھر الٹا پیٹھ کیے بغیر الٹے قدم چلتا. یہ اس نے چل کے بتایا کہ تو یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, نہ کوئی ٹارگیٹ لے رہا ہے, کیا کر رہا ہے. ہماری جان قربان سبز گنبد پر, ہم نے کیا ٹارگیٹ لینا تھا. لیکن تو میرے لیے تو بڑی آزمائش ہے. میں پیشاب بہت لگا ہوا ہے, فجر کا وقت بھی قریب آنا تھا, رات کافی ہو گئی. میرے کو جو فکر ہوئی نا, میں نے کہا اندر پیشاب کیسے کروں گا, مسجد نبی شریف کے ساتھ یہ کوٹڑی بنی ہوئی ہے اور میری فجر کا کیا ہوگا. تو یہ سوچ کے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا, یا رسول اللہ کیڑا پھنسائی ہوئے. یہ ہماری زبان میں میمنی زبان, یہ دل کی زبان تھی جو نکلی, بے ساختہ نکلا, یا رسول اللہ میں کہاں پھنس گیا. تو میری یہ بے قراری دیکھ کر پولیس والے کو ہنسی آ گئی. اس نے وہ واپس تالا لگایا اور مجھے بولا کہ تم یہ زلفیں کٹوا دینا, رو. مجھے چھوڑ دیا. میں نے بولا پاسپورٹ میرے رفیق کے گھر پہ, دوست کے گھر پہ. میں واقعی پاسپورٹ تو تھا ہی میرے پاس, نہیں رات تھی تو سمجھ نہیں پڑی تھی. تو یوں اس نے چھوڑ دیا مجھے الحمدللہ, اور میں بچ بچا کے یوں نکل آیا. مگر داڑھی کو میں نے نہیں چھیڑا, زلفیں میں نے وعدہ کیا تھا میں کٹوا دوں گا, تو میں نے پھر سر منڈوا دیا, یہ کیا تھا. آپ یار یہاں کون آپ کو یوں اسٹینڈنٹ تاکے گا یار. باپا آپ نے فرمایا پہلی رات تھی, تو کیا مطلب آپ سیدھا مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ جی ہاں, جدہ شریف سے باہر روڈ پھر مدینہ منورہ کی حاضری تھی الحمدللہ. اسی دن مدینہ پہنچا تھا میں, دوپہر کو پہنچا تھا. اب جو رات آئی تو یہ اس رات کا واقعہ ہے, پہلی بار. اور اکیلا ہی تھا, اس وقت بھی اکیلا یوں کر رہا تھا. اب میرے تو مزے لگے پڑے تھے یار, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. اب یہ یار اتنے سارے قصے سنے. اب تو آپ کو سبحان اللہ مدنی فیس کے ساتھ یار آپ کو باپا اب تو مدنی حلیہ بھی ہونا چاہیے, 12 ماہ بھی ہونے چاہیے باپا. آفس سے چھٹی ہوتی ہے, جس دن ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے اکثر, تو اس دن امام بھی ہوتا ہے, مدنی حلیہ بھی ہوتا ہے. تو اب انشاءاللہ جو چیز مدنی حلیہ کی میں رکاوٹ بن رہی تھی اس کو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ, یہ جاب بھی چھوڑ دوں گا. لوگ وہاں نہیں باندھتے, مجھے پتہ ہے نہیں باندھتے, یہ کہہ کر داڑیاں نہیں رکھتے, حالانکہ غلط کام نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ نے غلط کام کر نہیں رہے ہیں تو پھر ایک جسٹ آپریٹر ہیں آپ. اب یہ غور کر لیں, چلو ہم نے جو عرض کیا اس پر غور فرما لیں. میرا مشورہ ہے کہ آپ ہمت کریں, جاب چھوڑنا اگر اس سے بہتر جاب ملتی ہے تو چھوڑ دینی چاہیے, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ خواہ بدگمانیوں میں پڑھتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا ہو کر, یہ الگ بات ہے. تو اچھا ہے کہ تنفیر عوام سے بچا جائے. باپا وہ جنائی سے ہم چلے تھے اور کمائی پہ آ گئے. کیا بات ہے, شان ہے آپ کی. آپ کو بھی ملے گا. نہیں باپا یہ وہ قاصد ہیں, قاصد ہیں. یہ بھی رنگین شاہ لگتے ہیں, اتنا موٹا موٹا کالر پہنا ہوا یار. اب تو لگتا ہے وہ
जुम्मे वाला भी आ जाएगा। 2 बच्चे तो देखे तो छोटे छोटे, 2 नहीं 3, उन्होंने भी जुब्बे चढ़ाए हुए थे। देखो मौलाना कब चढ़ाते हैं? खतीब तो पहन ही ले मेरा ख्याल, आप में खतीब तो होंगे ना, खतीब असर, खतीब जुमा, जुमा पढ़ाते हैं, इमाम भी, इमामत भी है। आप ये नहीं पहनते, होगा भी नहीं ना, गुर्बत भी है वाकई, एक पूरी एक तनख्वाह चली जाए 1 महीने की शायद। रिवायतें हैं जुम्मे के ईद के अलग लिबास की, तो मैंने एहतमाम, सुभान अल्लाह। मगर ये आते बड़ी बड़ी साइज के टखनों से नीचे होते हैं, नहीं तो कटिंग करवाते हैं हम दर्जी से, तरकीब बनाते हैं। बापा कुर्ते थे तो हमारी मतलब आधी रानों के थे, और जब जुब्बे आए तो हमारे टखनों के नीचे चले गए। अलमिया है नहीं, ये लंबा कुर्ता जो पहनते ये भी टखनों से ऊपर होना चाहिए। नमाज के लिए जो मसला चला था, जनाई नमाज पढ़ेगी तो बच्चे के मर जाने का अंदेशा है, यानी खतरा है, नमाज कदा करने के लिए उज़्र है। अच्छा, इससे कबल है दुश्मन का खौफ, नमाज कदा कर देने के लिए उज़्र है। मसलन मुसाफिर को चोर और डाकुओं का सही अंदेशा है, तो इसकी वजह से वक्ती नमाज कज़ा कर सकता है, बशर्ते कि किसी तरह नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो। और अगर सवार है और सवारी पर पढ़ सकता है, अगरचे चलने ही की हालत में या बैठकर पढ़ सकता है, तो उज़्र ना हुआ, यानी पढ़ना पड़ेगा। यूं ही अगर किबले को मुंह करता है तो दुश्मन का सामना होता है, तो जिस रुख बन पड़े पढ़ ले हो जाएगी, वरना नमाज कज़ा करने का गुनाह हो। यानी जहाँ जहाँ कुदरत पाई गई वहाँ नमाज उसको पढ़नी, इसकी सूरतें बयान हुई। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 700, मसअला नंबर 3 और 4, 3 का पूरा जुज़इया पढ़ा और 4 का इस जुज़इये का जुज़ पढ़ा, हिस्सा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या ज़च्चा समझते हैं? ज़च्चा, अब तो फंस जाओगे, हाँ सोच लो। बापा एक बच्चा होता है, ये जच्चा है, अब वो बताएंगे कौन सा वाला है ये? देखो कच्चा नहीं हो, सच्चा, नहीं तो भी गिरफ्तारी। बच्चा जनने वाली औरत को ज़च्चा कहा जाता है। तो बच्चा जनने वाली तो 100 साल की बुढ़िया भी हो गई। तब भाई इतने बड़े हो गए, इनकी माँ ने कभी तो जना था, तो क्या उम्र भर ये सच्चाई कहलाएगी? एक बार जिसने बच्चा जन लिया, जिस वक्त विलादत होगी उसी वक्त उसको सच्चा कहा जाएगा। जिस वक्त इनकी विलादत हुई, जिस वक्त बच्चे की विलादत हुई उस वक्त उसको सच्चा कहा जाएगा। सच्चा और बच्चा बहुत अलग है। जवाब दुरुस्त है। चलो भाई, इनको जुल्फे रखने की इजाजत है, क्या बात है, इमामा बांधने की भी इजाजत है सारा दिन। सल्लू अलल हबीब। होते क्या आलीशान है बापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है बापा के मदनी फूल।